الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال القيافة والترك والطيرة من الجبت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك قاله ثلاثا وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان مکرم، حاضرین محترم، میں نے سفر المظفر کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی تھی کہ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور اسلام میں فال بھی نہیں، فطیرہ نہیں، شگون نہیں. ان تمام چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روکا ہے. کچھ کا کچھ حصہ میں نے گزشتہ جمعے بیان کیا تھا اور اس کا کچھ حصہ میں آج اس تھوڑے وقت میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ میری ذات میں، میری صفات میں کسی کو شریک کیا جائے. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے
وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے کرتا ہے، چاہے تو بیماری لگا دے، چاہے تو اپنی قدرت سے بیمار کو ٹھیک فرما دے، چاہے تو بیماری کی کوئی قسم پیدا کر دے۔ اس کے کام میں کسی نبی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فال نکالنا، ایک مرض کا دوسرے کو لگ جانا، یا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، قطعاً اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہ ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ اللہ ہے، وہ جیسے چاہے موت دے دے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، اس کا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ اس پر میں قرآن پاک کے دو مختصر سے واقعات نقل کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو رسومات ہیں، بدعات ہیں، برے خیالات ہیں، ان کے متعلق بھی جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں ان کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان پر یہ میں موت نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی قتل ہو گیا۔ پہلے پارے میں یہ بات موجود ہے۔ قتل یوں ہوا کہ بھتیجے نے چچا سے رشتہ مانگا۔ اس چچا کی ایک ہی لڑکی تھی، چچا بڑا مالدار تھا۔ چچے نے رشتہ دینے سے انکار کیا تو بھتیجے نے چچے کو قتل کرنے کے بعد لاش اور جگہ پر ڈال دی۔ یہ حرکت کیوں کی؟ تاکہ میرے اوپر کسی کو قتل کا گمان نہ رہے۔ صبح دیکھا وہ چچا قتل ہو چکا ہے، اور وہ قتل کرنے والا بھی شور کر رہا ہے کہ ہے میرا چچے کو کسی نے مار دیا، اور ہر طرف منہ مار رہا ہے، رو رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کے ساتھی بہت پریشان ہوئے کہ حضرت قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، ہر ایک پر شبہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی پریشانی کو دیکھا تو اللہ سے دعا کی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ ایک دوسرے پر ڈالتے تھے کہ تو قاتل ہے، وہ کہتا تو قاتل۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایک طریقہ بتایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرو گے تو تمہیں قاتل کا پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ کا عجیب بات ہے، قتل پکڑنے کے لیے پہلے گائے کو ذبح کرو، تو اس سے قتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ ان لوگوں نے اس کام کو کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہودی سوالات کیے کہ گائے کیسے ہونی چاہیے؟ قال یقول انہا بکرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا۔ سوال کرتے رہے گائے کا رنگ کیسا ہو، ما لونہا، رنگ کیا ہو، گائے کیسی ہو، عمر کیا ہو۔ ماننے والا یہ کام نہیں کرتا،
بس اللہ کا حکم آیا وہ مانتا ہے، ٹھیک ہے مولا کا حکم میں کرتا ہوں۔ یہ ہیلے ہیں، رنگ کیسا ہو، وہ کہاں سے ملے گی، قد کیسا ہو، جیسے جیسے سوالات بڑھتے گئے اللہ کی طرف سے سختی بھی بڑھتی گئی۔ فرمایا مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، ایسی گائے ذبح کرو جس کے جسم میں کوئی دبا نہ ہو، لا تسقی الحرث، کھیتی کی وجہ سے اس کو پانی نکالنے کے لیے یا کھیتی کے کام میں نہ چلایا گیا ہو، اور تلاش کرو۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد ایک یتیم بچے کے پاس وہ گائے ملی، اس کی ایک ہی گائے تھی، اس نے شرط لگا دی کہ میں اتنا سونا لوں گا جتنا گائے کے چمڑے میں آ جاتا ہے تو پھر تو تمہیں دیتا ہوں، ورنہ تمہیں گائے دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اب یہ مجبور ہو گیا، کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، اب ہمارے پاس حق آ گیا ہے، بات سمجھ آ گئی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اللہ فرماتے انہوں نے ذبح کیا، ارادہ نہیں تھا ذبح کرنے کا۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اب وہ مردہ ہو گئی نا، ذبح جو ہو گئی، جان نکل گئی، گوشت کا ایک ٹکڑا اللہ کے حکم سے مردے کا ایک ٹکڑا مردے کو لگایا، توجہ ہے، مردے کا ایک ٹکڑا اس مردے کو لایا جو قتل ہو چکا تھا، تو اللہ کی قدرت، وہ بندہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ سب برادری جمع تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تیرا قاتل کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بھتیجا مجھ سے رشتہ مانگا تھا، میں نے اس کو رشتہ نہیں دیا، میرا مال کافی تھا، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قدرت ہے اللہ کی کہ مردے کو مردے کے ساتھ لگایا تو مردے نے اپنا قاتل بتایا، پھر اس کو موت آ گئی۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ان چیزوں کا حالات سے کوئی تعلق نہیں، یا کسی کا کوئی کمال نہیں۔ نبی کے ہاتھ پر اگر معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اگر ولی کے ہاتھ پر کوئی بزرگی ظاہر ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ بس وہ مر گیا، فیصلہ ہو گیا، قاتل یہ ہے۔ اسلام قطعاً ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا کہ آدمی کہے کہ اب چونکہ سردی ہے لہٰذا یہ ہو گیا، چونکہ گرمی ہے یہ ہو گیا ہے۔ اللہ کی قدرت میں سردی اور گرمی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہے وہ کرتا ہے، جو اس کا ارادہ ہو اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسلام کا شگون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شگون لینا بھی حرام ہے، جیسے محرم میں شادی نہ کرو، سفر میں شادی نہ کرو، اولاد نہیں ہوگی، گھر اجڑ جائے گا، 13 سفر تک سفر نہ کرو، سفر کے آخری دنوں میں آخری بدھ کو ایک چوری والی عید بھی ہے، میں پچھلے جمعے اس پر کچھ کہہ چکا ہوں۔ اسلام کا چوریوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، چاند و سورج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ان ہیلے بازوں کو اور اس طرح کی شگون کو حرام کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے۔ دوسرا واقعہ اس کے ساتھ ہے جی، جو میں نے خطبے میں آیات پڑھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے،
ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے دنیا میں؟ فرمایا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ آج 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اردو کی، علماء کی کتابیں پڑھ کر مسئلے آتے ہیں اور گالی بھی علماء کو دیتے ہیں۔ عجیب ہے، 1-2 مسئلے یاد کر لیے، ہر مجلس میں وہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے نبی نے ایسے بات کیوں کہی۔ یوں فرماتے اللہ جانتا ہے، اس کو پتا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، ایک میرا بندہ رہتا ہے، دریا کے کنارے ہے، وہاں جاؤ، وہ آپ سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لیا، پیدل کا سفر تھا، اللہ سے نشانی پوچھی کہ نشانی کیا ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ اور بھی نشانی اللہ نے بتائی، اور ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ مچھلی کو ساتھ لے لو، کھاتے جانا، وہ آپ کا ناشتہ ہے۔ اور جہاں مچھلی زندہ ہو اور خود چلنے لگ جائے، دریا میں چلی جائے، ایک غار بن جائے گی پانی میں، بس وہیں میرا بندہ آپ کو ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ سفر پر تھے، مچھلی کو تلنے کے بعد مچھلی زندہ کب رہتی ہے؟ اس کو پانی سے نکال دو تو موت آ جاتی، اور اس کو تلا جائے گھی میں یا تیل میں، کسی چیز میں، تو وہ زندہ رہتی کیسے؟ بڑی مچھلی تھی، تھیلے میں ڈالی، کئی دنوں کا سفر تھا، تو آپ کا ساتھی بھی کھاتا رہا، حضرت بھی اس مچھلی کو کھاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تھک گئے، سو گئے۔ شاگرد کو فرمایا کہ مچھلی پہ نگاہ رکھنا۔ تو مچھلی کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ کر دیا، وہ ہلنے لگی، پھر وہ چلی۔ دریا کے کنارے تھے نا، تو ایک پانی کے اندر ہی ایک غار بنی، یہ مچھلی عجیب طریقے سے اس میں چلی گئی۔ آپ کا شاگرد ساتھی دیکھتا رہا، حیران رہا، اور اللہ کی قدرت بات اس کو بھول گئی۔ آگے چلے تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بہت بھوک لگی ہے، ناشتہ لاؤ۔ اس نے کہا حضرت، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، وہ جہاں آپ ٹھہرے تھے نا دوپہر کو ٹیک لگا کر، فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی تو وہاں بھول گیا ہوں۔ بات ہی ختم ہو گئی، مچھلی یوں زندہ ہوئی، چلی، پھر پانی میں چلی گئی، اور حضرت بہت آگے جا چکے تھے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر ان پاؤں کے نشانوں کو دیکھ کر واپس چلے آئے آگے۔ مچھلی کو پانی سے نکالا تو مر گئی، پھر اس کو تلا تو اس کی ساری قوت ختم ہو گئی، پھر اس میں سے 2 آدمی کھاتے بھی رہے، تو اس میں باقی کیا بچا؟ پتہ نہیں کتنا کھا لیا، کچھ حصہ باقی تھا، تو اللہ نے اس کو زندہ کیا، پوری مچھلی بنایا، اس کو چلنے کی طاقت دی، پانی میں چلی گئی،
تو زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ، یہ کرنے والی طاقت ایک اللہ کے پاس ہے۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ذرا آب و ہوا اچھی تھی اس لیے مچھلی زندہ بھی ہو گئی، نہیں، اس کی زندگی کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے۔ تو بیماری کا کسی کو لگ جانا اسلام اس کو مانتا نہیں، لیکن اگر کسی کو بیماری لگی ہے تو اللہ کے چاہنے سے لگی ہے، وہ نہ چاہے تو بیماری نہیں لگ سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذامی کوڑ کے مریض کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور یہ واقعہ بھی ہوا کہ وہ کوڑ کا مریض ایک اور واقعہ آیا، بیعت کرنا چاہتا تھا، میرے آقا نے فرمایا تم چلے جاؤ، میں آپ کی بیعت ویسے لے لیتا ہوں، تو آپ نے اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ میرے آقا نے دونوں عمل کر کے یہ بتایا کہ جو تقدیر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بعض آدمیوں کے عقیدے میں کمزوری ہوتی ہے، وہ سمجھتے میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اس لیے بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے آقا نے کھانا کھا کر بتایا کہ اللہ نہ چاہے تو بیماری نہیں لگتی، اور جس کو بھیج دیا تو آپ نے احتیاط کا ایک طریقہ سمجھایا، لیکن ہونا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ سفر کے مہینے میں بہت ساری بدعات اور خرافات لوگوں میں موجود ہیں، ان میں ایک بدعت اور خرافات میں سے ایک خرف، ایک غلط بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں اگر شادی کر دی جائے تو گود آری نہیں ہوتی، گھر بھی خالی ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ گود کا ہرا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں، صرف 2 عورتوں سے اولاد ہوئی، باقی 9 سے اولاد نہیں ہوئی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ولی جس کو چاہے اولاد دے دے، نبی جس کو چاہے اولاد دے دے، تو نبی کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے۔ عائشہ تو صدیقہ بھی چاہتی تھی کہ مجھے اولاد رسول اللہ کے گھر سے مل جائے، لیکن نہیں ملی۔ یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں کے خزانے یہ اللہ کے پاس، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہی اللہ سے کوئی خزانے چھین سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں شادی کرنا کوئی نقصان کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا حال بھی عجب ہے کہ ہم گناہوں سے نہیں روکتے جس کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں، ان حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے گھر ویران ہوتے ہیں، اس گناہ کو نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم رسموں کو سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ انسان کی بدعمالی کی وجہ سے گھر اجڑتا ہے، گھر ویران ہوتا ہے، گھر برباد ہوتا ہے، وہ چھوڑتے نہیں۔ ناچ گانا، طبلہ، سرنگی، ڈھولک، کیا سے کیا بکواس اور خرافات کرتے ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے گھر اجڑتا ہے۔ لوگوں میں اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ حکیم الامت، مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف کتابوں میں ان چیزوں کی تردید کی ہے۔ ان میں ایک بات یہ کہ اگر آنکھ پھڑ کے کہتے جی بہت حالات خراب ہیں، جی بہت پریشان ہوں، دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، اگر بائیں آنکھ پھڑکے تو اس کا معنی ہے جلدی مر جاؤ گے، بہت پریشانی ہے، کیا کریں؟ آنکھ کے پھڑکنے کا موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا کہ آنکھ کا پھڑکنے کی وجہ سے کوئی مصیبت کے آنے کی طرف اشارہ ہے۔ مصیبت کی طرف آنکھ کا آنا پھڑکنا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر دائیں یا بائیں کوئی آنکھ بھی پھڑکے، نہ گھر میں کوئی آدمی مرے گا، نہ اس سے کوئی مصیبت آئے گی، یہ ایک بیماری ہے۔ اللہ کے حکم سے آنکھ کھڑی ہے، جب اللہ چاہے گا تو آنکھ کو جھپکنے کی طاقت دے دے گا، روک دے گا،
اور اگر اللہ روکے تو اس کو کون ہلا سکتا ہے؟ اس کا بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ بھی فعل ہے، غلط ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ کوا بولے، کہتے مہمان آیا، اب کوے کو میرے مہمانوں کا نام ہی پوچھ لو کیا ہے، اس کو کیا پتا میرا مہمان کون ہے، کیا نام ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بھی فعل ہے اور یہ بدشگونی ہے، یہ حرام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بزرگوں کی بلیوں کو بھی پتا ہوتا ہے، ایک دفعہ میاؤں کرے تو ایک مہمان، 2 دفعہ کرے تو 2 مہمان۔ اچھا، بلی کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ مجھے چھچڑا کہاں سے ملے گا، ہر گھر میں منہ مارتی ہے، اس کو مہمانوں کا پتہ چل جاتا ہے، اپنی خوراک کا نہیں پتہ چلتا کہاں سے ملے گی۔ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح مکہ کے کافر لوگ ستاروں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ آج ستارہ فلانی جگہ پر ہے، بارش ہوگی، یا کوئی بڑے آدمی مرے گا، یا سورج کو گرن لگا ہے کوئی وجہ ہے، چاند کو گرن لگا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ چاند کو گرن لگا تو عرب کے اس غلط دستور کے مطابق لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اس دن میرے آقا کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تھا، حضرت ابراہیم کا علیہ السلام۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس بیٹے کی وفات کی بنا پر سورج کو گرن لگا ہے یا چاند کو۔ میرے آقا کو پتہ چلا تو آپ نے خطبہ دیا، فرمایا ان الشمس والقمر آیتین من آیات اللہ، چاند اور سورج یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں نشانی ہے۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کے مرنے کی وجہ سے بھی اس کو گرن نہیں لگتا، اور کسی بڑے گھرانے میں کوئی بچے کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے بھی اس کو گرن نہیں لگتا۔ یہ معاملے اللہ کے۔ عرب کے لوگ، میرے آقا نے اس طرح کر کے تردید فرما دی کہ چاند سورج ستاروں کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کی قدرت کے معاملے۔ عرب کے لوگ عجیب تھے، سفر پر جب جاتے تو کسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ دھاگا باندھ دیتے یا کوئی ٹاکی ٹوکی باندھ دیتے، واپس آ کر سب سے پہلے اس ٹاکی کو دیکھتے، اگر دھاگا ڈھیلا ہے تو کہتے میری بیوی نے میرے جانے کے بعد بدماشی کی ہے، زنا کی ہے، اور اگر وہ قابو کھڑا ہے تو کہتے میری بیوی مضبوط رہی ہے، اس نے زنا نہیں کرایا۔ اب دھاگے کا بیوی کے زنا یا اس کی پاک دامنی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی طرح اگر کسی کے 1000 اونٹ ہوتا تو مکہ کے کافر کیا کرتے؟ ان میں سے ایک اونٹ کی دائیں آنکھ پھوڑ دیتے، نکال دیتے۔ بھئی آنکھ کیوں نکالی؟ کہا تاکہ باقی جانوروں کو نظر نہ لگے، اس لیے ہم نے آنکھ نکال دی اس کی تاکہ باقی جانور نظر سے بچ جائے۔ یہ بھی اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نظر سے بچنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی پاگل لوگ موجود ہیں، مینٹل، دین سے دور، جاہل۔ 1 کروڑ روپے کی بس لی اور بچے کی پرانی گھسی ہوئی جوتی آگے باندھ دی۔ بھائی جوتی باندھی ہوئی ہے، یہ تو بس کی بھی توہین ہے۔ کہتے نہیں جوتی کی وجہ سے بس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اور یہ حادثات سے بچی رہے گی۔ آپ دیکھیں رکشوں کے ساتھ بھی جوتیاں بندھی ہوئی ہیں۔ تو بھائی اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک جوتی مالک کے گلے میں ڈال دو، ایک ڈرائیور کے گلے میں، دونوں کا مقدر ٹھیک رہے گا تو نہ ایکسیڈنٹ ہوگا نہ مالک کا نقصان ہوگا۔ اس گاڑی کے ساتھ باندھنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جو جوتی خود گھسنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، اور بیکار کر کے اس کو روڑی پہ ڈال دیا، جو اتنی بے وقت ہو گئی ہے
اس کو استعمال کرنے سے انسان کس طرح مصیبت سے بچ سکتا ہے، یہ بھی بدشگونی ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ 50 لاکھ کی کوٹھی بنائی تو ایک ہنڈیا، مٹی والی ہنڈیا کالی سیاہ، اس کو کونے میں لگا دیا۔ بھئی ہنڈیا کیوں رکھ دی؟ کہتے جی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نظر نہیں لگے گی اور گھر مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ تو اللہ والے نے عجیب بات فرمائی، فرمایا جو اپنی چتڑی کو کالا ہونے سے نہیں بچا سکتی، تیرے گھر کو مصیبت سے کیسے بچائے گا؟ بھی ہنڈیا کو چڑھاتے ہیں نا تو اس کا سارا نیچے والا حصہ کالا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو کالک سے نہیں بچا سکتی وہ مجھے آپ کو مصیبت سے کیسے بچائے؟ یہ گندے عقیدے ہیں، اسلام ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، اس کو ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مکہ کے لوگ جب سفر پر جاتے تو وہاں جا کر کہتے کانو یعبدون الجن، کہتے جنات رہتے ہیں جنگلوں میں، وہ رخ موڑ دیتے ہیں، سفر کرتے ہوئے رخ موڑ دیتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، بندوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہ جنات کی عبادت کرتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے جنات کی جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ مسلمان ہو گئے اور عبادت کرنے والے ویسے کے ویسے جیل کے جیل رہ گئے۔ جنات بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ اس کو تکلیف کتنی پہنچے گی اور اس کو روزی کتنی ملے گی اور اس کو زندگی کتنی ملے گی۔ بس اللہ کی لکھی ہوئی چیز سے آگے پیچھے بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے لکھا ہے تو مصیبت آتی ہے، اگر وہ نہ لکھے تو نہ کوئی جن تکلیف دے سکتا ہے نہ کوئی اور چیز تکلیف دے سکتی ہے۔ تو جنات کی وہ عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یوں بھی اے جنات سردار، اس وادی کے سردار، آج رات ہم سفر پہ نکلے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ہماری حفاظت کرنا۔ جب جنات مسلمان ہوئے، سورۃ الجن میں ہے، اللہ اکبر، تو جن مسلمان ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ ہم سے پناہ مانگتے تھے۔ جنات بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، پناہ کیسے دے سکتے ہیں؟ بچانے والا بھی اللہ ہے، جنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ اگر نہ چاہیں تو جن نقصان کب دے سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی، کھجوریں تھی بیت المال کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں پر ان کو مقرر کیا کہ اس کا خیال کرنا، تو آپ نے دیکھا کھجوریں چوری ہو گئی ہیں، بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، کھجوریں چوری ہو گئی ہیں۔ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ جن ہے، چوری کر گیا وہ پھر بھی آئے گا۔ دوسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سنبھل کر بیٹھے کہ پکڑوں گا۔ وہ ایک شکل بنا کر آیا اور جولی میں کافی ساری کھجوریں اس نے ڈال لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا میں تجھے حضور کی خدمت میں لے جاتا ہوں، تو چورا پہلے بھی چوری کر کے گیا ہے۔ اس نے بڑی محنت کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ادھر آیا ہوں مدینے کے پاس، تو مہربانی کر تو مجھے پکڑنا، مجھے چھوڑ دے، میں پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضور کی خدمت میں گئے تو میرے آقا نے خود فرمایا ابو ہریرہ وہ کیا بنا چور کا؟ کہا حضرت اس نے بڑی محنت کی ہے میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ پھر بھی آئے گا۔ تیسری رات آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، فرمایا آج تو میں نے تجھے چھوڑنا ہی نہیں، چلو حضور کی خدمت میں۔ اس نے بڑی محنت کی، فرمایا نہیں چھوڑتا، تو جھوٹا ہے، کل وعدہ کر کے گیا ہے پھر آ گیا ہے۔ جب اس نے بڑی محنت کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں،
मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारे घर में भी जिन नहीं रहेगा, तुम्हारे पड़ोस में भी नहीं रहेगा, और मुझे छोड़ दो। आपने छोड़ दिया तो मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा वो क्या बना तेरे चोर का? कहा हज़रत वो आया था, बड़ी मेहनत की थी, मैंने पकड़ लिया था, उसने मुझे ये बताया। मेरे आका ने फरमाया था तो ये झूठा, लेकिन बात सच्ची की है। था झूठा लेकिन जो तुझे बताया वो ठीक बताया। तो सहाबा ने जिन को पकड़ लिया। अगर सारे काम ही दुनिया के निज़ाम जिन चलाते हैं तो फिर अल्लाह को अल्लाह कौन कहता? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के सामने जन आया, कहा कुश्ती लड़ते हो? फरमाया जी। हदीस में आते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उसको गिरा दिया। उसने कहा मैं संभला नहीं था, ज़रा फिर मैं संभल कर लड़ता हूँ, फिर लड़ो। आप दूसरी दफ़ा लड़े तो उमर ने उनको गिरा दिया। सुभान अल्लाह। उसने कहा एक दफ़ा फिर लड़ो, मैं अभी संभला नहीं था। वो भी तो बला जन था, छोटा मोटा नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उसको तीसरी मरतबा भी गिरा दिया। तो ये लोग जाकर जिन्नों की मिन्नत करते थे कि मेहरबानी करो, आज रात हम यहाँ ठहरेंगे, आप हमारी हिफाजत करना, हम सुबह चले जाएंगे। तो कुरान ने इससे भी रोका है, नबी की शरीयत ने भी रोका है कि वो भी अल्लाह की मखलूक, तुम भी अल्लाह की मखलूक। अल्लाह ना चाहे तकलीफ हो सकती ही नहीं, और अगर अल्लाह चाहे तो जितनी उनको इजाज़त मिली है उतनी तकलीफ दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मक्का के लोग भी अजब थे, सफ़र पर जा रहे हैं, रास्ता भूल गए। इंसान भूल जाता है, गाड़ी वाले भी रास्ता भूल जाते हैं, और कितनी सूरतें रास्ता भूल जाता है आदमी, पता नहीं चलता मैंने कहाँ जाना है, कहाँ चला गया। तो मक्का के लोगों में एक गलत तरीका था कि कपड़े उतारो उल्टे पहन लो, कमीज उल्टी पहन लो, कपड़ों को उलट दो तो रास्ता मिल जाता है। ये शुगून है, गलत तरीका है। इसका इसके साथ क्या ताल्लुक कि कपड़े उलट पहनो? तो कपड़े बिल्कुल भी उतार दो तो फिर भी रास्ता नहीं मिलेगा। मक्का के लोग सांप को नहीं मारते थे। उनका एक गलत नजरिया ये था कि अगर सांप को मार देंगे तो इसका मादा हमसे बदला जरूर लेगा। मेरे आका ने इसकी भी नफी की कि ऐसा नहीं होता। सांप को मारने से दूसरा सांप उससे इंतकाम नहीं लेता। हमारे यहाँ भी यही मशहूर है, कहते जहाँ भी हो वहाँ आ जाते हैं। गलत है ये बात, बल्कि हदीस में तो सख्त नाराज़गी है, जो सांप को ना मारे उसके लिए मेरे आका ने सख्त बद्दुआ दी है। और वो नहीं मारते थे, कहते जी ये फिर आ जाएगा, हम पर हमला कर देगा। और ऐसे बेवकूफ़ थे। ये सारी चीज़ें मुसलमानों में भी मौजूद है। मुसलमानों में क्या वो कहते थे कि जो आदमी फौत हो जाता है, हामा एक परिंदा है, तो उसके पेट से कहते हैं एक परिंदा निकलता है, वो शोर करता रहता है, कहते हैं इसका बदला लो। और रूहें आ जाती हैं, हमारे यहाँ कहते हैं रूहें आ जाती हैं जुमेरात को, कहते हैं जुमेरात भरी मुरादे दे सखी अल्लाह के नाम पर भी। क्या भरी मुराद है? कहते सारे मुर्दे घर देखने आते हैं। तो फिर हर साल एक बच्चा नया होना चाहिए ना, क्योंकि रात को आ जाता है जुमेरात को। तो बीवी बेवा क्यों हो गई है? वो इद्दत में क्यों बैठ गई है? उसका 4 महीने 10 दिन के बाद और जगह पर निकाह क्यों कर दिया है? बिल्कुल मुर्दे नहीं आते। और बात जाहिल लोग इन्हीं इलाकों में भी माश की दाल, मसूर की दाल कब्रिस्तान से लेकर घर तक बिखेरते हैं। भाई क्यों डालते हो? कहते हैं रात को मैयत घर आती है ना चक्कर लगाने के लिए, जब अपने घर की दाल देखती है तो वो चुनती चुनती सारी रात ही गुजर जाती है, तो बेचारी वापस चली जाती है रूह। अगर घर पहुंच गई तो किसी और को साथ ले जाएगी। ये सब काफराना तरीके हैं, इस्लाम इस चीज़ को कबूल नहीं करता। पाकिस्तान की जेल में अगर कोई बंद जाए तो वो निकल नहीं सकता। जो मुजरिम है, गुनहगार है, अल्लाह की जेल में है, वो रात को घर कैसे आ जाता है? अक़ल करो ना खुदा के बंदे। ये सब अक़ायद उन मुशरिकीन के थे, इस्लाम ने इनसे रोका है।
कोई रूह वापस नहीं आती, घरों का चक्कर नहीं लगाती, वो अपने बीवियों की खैरियत पूछने नहीं आती। ये सब मामलात अल्लाह के कब्ज़े में है, जो चाहे अल्लाह करता है। इस्लाम इन चीज़ों को कतन कबूल नहीं करता। अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा के पास रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लोग आते थे बच्चों को लेकर दम के लिए। एक बच्चे के नीचे देखा छुरा रखा है, चाकू या उस्तरा रखा है। अम्मा ने फरमाया ये क्या है? कहा इससे जिन भागते हैं। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नफरत फरमाते थे बदशगुनी से, और मेरे आका इससे मना करते थे। आपने उसरा निकाल कर फेंक दिया। नहीं, अगर लूहा रखने से जिन नहीं आते तो बताओ कोई ऐसा घर है जिसमें लूहा ना हो? टीयर गार्डन और कुछ नहीं तो चलो लकड़ी के दरवाज़ों में कील, वो भी तो लोहे के हैं ना भाई। बर्तन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, चम्मच है घर में, छुरी है, तो भला इनका जिन्नों के साथ क्या ताल्लुक है? ये सब वो खराफात हैं जिनको इस्लाम कतन कबूल नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए तो कहो अल्लाह की तरफ से आए, और अगर टल जाए यूँ ना कहो डॉक्टर की वजह से टली, कहा अल्लाह ने मुसीबत को टाल दिया है। मुसीबत देता भी अल्लाह है और मुसीबत को दूर भी अल्लाह ही करता है। बदशगुनी का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को इन खराफात से, इन गुनाहों से महफूज फरमाए, और अल्लाह हम सब का ईमान पर जिंदा, हम सबको ईमान पर ज़िंदा रखे, ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Pardon.